ایپیسوڈ کی شروعات میں علاؤدین اور گونجا رقص کر رہے ہوتے ہیں۔ قبیلے کے لوگ بیٹھے انہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ رقص کے بعد سب لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں اور عثمان صاحب کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں یہ دن دکھایا، آج ہم سب متحد ہیں۔ یہ کہتے ساتھ ہی عثمان صاحب علاؤدین کو انگوٹھی پہناتے ہیں اور اسے دعا دیتے ہوئے کہتے ہیں میرا اللہ تمہیں ہر آفت سے دور رکھے، میرا رب انشاءاللہ تمہیں کبھی ناکام نہیں کرے گا۔ یہ سنتے ساتھ ہی علاؤدین آمین کہتا ہے اور عثمان صاحب کے ہاتھ کا بوسہ لینے کے بعد ان سے گلے ملتا ہے۔ بالا خاتون بھی گونجا کو ایک انگوٹھی پہناتی ہیں اور اسے دعا دیتے ہوئے کہتی ہیں اب سے نہ تم کوئی اجنبی ہو اور نہ ہماری بہو بلکہ تم ہماری بیٹی بن گئی ہو، اللہ تمہیں بہت سی خوشیاں نصیب کرے۔ یہ سنتے ساتھ ہی گونجا بھی ان کا شکریہ ادا کرنے کے بعد ان سے گلے لگ جاتی ہے اور عثمان صاحب کہتے ہیں میرا رب آپ کی خلائی کو قوت دے اور آپ کے گھر کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے، میرا رب آپ کو نیک اولاد سے نوازے۔ سب آمین کہتے ہیں۔ پھر گونجا عثمان صاحب کے اور علاؤدین بالا خاتون کے ہاتھ کا بوسہ لیتا ہے۔ باری باری وہ سب سے ملتے ہیں اور کافی خوش دکھائی دیتے ہیں۔ پھر ارحان عثمان صاحب سے کہتا ہے حضور اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم آپ کو ایسے مبارک دن پر ایک اور خوشخبری دینا چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ اب سے ہم اپنے دعویٰ کی خاطر لڑنے والے پہلے سے زیادہ ہوں گے، اب ہمارا پرچم اٹھانے اور تلوار لہرانے کے لیے ہماری اولاد ہوگی انشاءاللہ۔ یہ سن کر عثمان صاحب، بالا خاتون اور باقی سب لوگ بھی بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ ارحان مزید کہتا ہے اگر لڑکا ہوا تو اس کا نام اللہ کے حکم سے ہمارے دادا سلیمان شاہ کے نام پر ہوگا۔ یہ سن کر عثمان صاحب خوش ہوتے ہوئے کہتے ہیں اچھا تو اس بابرکت دن پر مجھے 2 پوتوں کی خوشخبری ملی ہے۔ پھر ارحان اور الجم بھی سب سے دعائیں لیتے ہیں اور سب کی خوشی دگنی ہو جاتی ہے۔ پھر سنگر بھی آگے بڑھتے ہوئے کہتے ہیں حضور میرا اللہ آپ کی اور آپ کے اہل خانہ کی عمر دراز کرے، میرا اللہ آپ کا نام ہمیشہ قائم و دائم رکھے۔ یہ سن کر سب آمین کہتے ہیں اور عثمان صاحب ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ پھر آگے بڑھتے ہوئے کہتے ہیں اے لوگو پورے جہان میں خبر پھیلا دو، جن لوگوں نے ہماری بیعت کی تھی اور جن کے دل ہمارے ساتھ دھڑکتے ہیں وہ بہادر نماز جمعہ کے بعد جنگ کے لیے تیار ہیں۔ ہم ہر کسی کو مرکزی میدان میں دیکھنا چاہتے ہیں، چلو اپنی ریاست کی طاقت اور صلاحیت ہر کسی کو دکھا دو۔ اس پر سب انشاءاللہ انشاءاللہ کہتے ہیں۔ پھر سپاہی آگے بڑھ کر رقص کرنے لگ جاتے ہیں۔ یہ رقص کافی دیر تک جاری رہتا ہے۔ رقص کے دوران گونجا اور علاؤدین آگے بڑھتے ہیں جبکہ جرکدئی اور برہان بیچ میں کودتے ہوئے کہتے ہیں علاؤدین صاحب نے کیا کیا؟ تو سپاہی کہتے ہیں انہوں نے ایک اونچے چنار کے درخت پر اپنا عظیم خیمہ تیار کیا۔ جرکدئی پوچھتا ہے انہوں نے گونجا خاتون کو خوش کرنے کے لیے کیا کیا؟ تو سپاہی کہتے ہیں انہوں نے بکری کا بچہ، اونٹ کا بچہ اور بھیڑ کا بچہ ذبح کیا۔ برہان پوچھتا ہے کیا انہوں نے دل توڑا، انہیں کچھ برا بلا کہا؟ تو سپاہی کہتے ہیں نہ انہوں نے دل توڑا اور نہ ہی برا بلا کہا، انہوں نے گونجا خاتون سے شادی کی۔ جرکدئی بلند آواز سے کہتا ہے تو پھر اللہ انہیں خوش رکھے۔ سب آمین کہتے ہیں اور وہ دونوں آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اگلے منظر میں علاؤدین گونجا کی آنکھیں بند کر کے اسے خیمے میں لے جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے اپنی آنکھیں مت کھولنا خاتون۔ گونجا پوچھتی ہے علاؤدین میری آنکھیں کیوں بند کی ہوئی ہیں؟ علاؤدین جس نے پورا خیمہ پھولوں اور موم بتیوں سے تیار کیا ہوتا ہے وہ گونجا کو ان کے درمیان میں لے جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے میں نے کہا انہیں مت کھولنا۔ تو گونجا کہتی ہے نہیں کھولوں گی۔ یہ سنتے ساتھ ہی علاؤدین آگے بڑھتا ہے اور ہار اٹھا لیتا ہے۔ پھر اس کے پاس آ کر پوچھتا ہے تم نے کھولی تو نہیں؟ جواب میں گونجا کہتی ہے نہیں کھولی۔ یہ سنتے ساتھ ہی علاؤدین اس کے چہرے پر سے گھونگھٹ اٹھا دیتا ہے اور ہار اس کے سامنے کرتے ہوئے کہتا ہے آپ کھولو ہی نہیں۔ ایک طرف ہار اور دوسری طرف خیمے کی سجاوٹ دیکھ کر گونجا بہت خوش ہوتی ہے اور کہتی ہے علاؤدین تم نے یہ کیا کیا؟ جواب میں علاؤدین سے پوچھتا ہے کیا یہ تمہیں اچھا لگا؟ تو گونجا کہتی ہے یہ بہت خوبصورت ہے۔ اس کے ساتھ ہی علاؤدین سے ہار پہنا دیتا ہے اور پھر اس سے کہتا ہے ہماری محبت ایک گلدودی سے شروع ہوئی تھی ہے نا میرے گلاب، انشاءاللہ آپ سے ہم ان گلدودی کی طرح پرسکون اور خوشگوار زندگی گزاریں گے۔ تو گونجا کہتی ہے ہمارے بچوں کے ساتھ انشاءاللہ۔ وہ دونوں بہت زیادہ خوش دکھائی دیتے ہیں۔ اگلے منظر میں ہم دیکھتے ہیں کہ عثمان صاحب یونس ایمرے کے ساتھ جنگل سے آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں اور یونس ایمرے ان سے کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تبلیغ کے آغاز سے لے کر الوداعی خطبے تک اپنے راستے پر چلتے رہے، ایک لمحے کے لیے بھی تھک کر نہیں رکے۔ آپ بھی سنت کی پیروی کر رہے ہیں، انہوں نے آپ کے راستے میں بہت سی رکاوٹیں ڈالی مگر آپ پیچھے نہیں ہٹے۔ اس راستے پر آپ کا سامنا بہت سے دشمنوں سے ہوا مگر آپ انہیں گرا کر آگے بڑھ گئے، لیکن جان لیں کہ آپ کا راستہ اب سے زیادہ مشکل ہے۔ جیسے جیسے آپ منزل کے قریب پہنچیں گے آپ کے دشمنوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ تو عثمان صاحب کہتے ہیں ظاہری دشمن نہیں بلکہ پوشیدہ دشمن۔ اے لفظوں کے سلطان اصل مسئلہ یہ ہے کہ میرے اندر جو کچھ چل رہا ہے اس بارے میں صرف میرا رب بھی بہتر جانتا ہے۔ جب میں فتوحات پر جاتا ہوں تب کبھی کبھار میں خود سے پوچھتا ہوں کہ کیا میں یہ سب اپنے نفس کے لیے کر رہا ہوں یا پھر اللہ کے لیے؟ یونس ایمرے پوچھتے ہیں آپ کا دل کیا کہتا ہے؟ اس لیے میں عثمان صاحب اور یونس ایمرے کی نظر سامنے فوج پر جاتی ہے جو میدان میں جھنڈے اٹھائے کھڑی ہوتی ہے اور عثمان صاحب پریشان ہوتے ہوئے کہتے ہیں میرا نفس خاموش ہو جاتا ہے لیکن آپ کے سامنے یہ کہتے ہوئے مجھے شرمندگی محسوس ہو رہی ہے کہ کہیں آپ مجھے غلط نہ سمجھ بیٹھیں۔ یونس ایمرے پوچھتے ہیں کیا تیر پھینکنے والے آپ ہیں؟ جواب میں عثمان صاحب ایک دم سے کہتے ہیں ہرگز نہیں، میں ایسا کبھی نہیں کہہ سکتا، توبہ توبہ استغفر اللہ۔ پھر قرآن پاک کی آیت کا حوالہ دیتے ہوئے کہتے ہیں اور جب تم نے تیر پھینکا تو تم نے نہیں پھینکا بلکہ اللہ نے پھینکا۔ یہ سنتے ساتھ ہی یونس ایمرے مسکرا دیتے ہیں اور عثمان صاحب اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اگلے منظر میں گھوڑے پر سوار عثمان صاحب فوج کے درمیان سے آگے بڑھتے ہیں اور اپنے لشکر کے سامنے جا پہنچتے ہیں۔ سپاہیوں کے ساتھ ساتھ بالا خاتون بھی وہیں موجود ہوتی ہیں اور سلام کے بعد عثمان صاحب کہتے ہیں جب آل سلجوق ریاست کا خاتمہ ہوا ترکوں کی کوئی ریاست نہ تھی، ہم نے کہا کیا کوئی ہے جو
جو बड़ा है और क्या कोई है जो ज्यादा आदिल हो, बराए करम अपना कदम आगे बढ़ाए। हमने कहा कि अगर हम इसकी पैरवी ना करें तो हम कमजोर होंगे। वक्त और तकदीर ने हमें ये दिखाया है कि हमसे ज्यादा रियासत की बुनियाद रखने का अहल कोई दूसरा नहीं है। यह सुनकर एक बुजुर्ग कहते हैं, मैंने 100 जंगें लड़ी और 100 में ही गाजी ठहरा। मैंने अपनी जिंदगी जहाद की राह में गुजार दी। मैं गवाही देता हूँ कि आपके सिवा रियासत कायम करने का अहल कोई नहीं है। आप सरबराह मुमलिकत बनेंगे वरना तुर्क कौमों की खुराक बन जाएंगे। ये अल्फाज सुनकर वहाँ से जाने वाले यूनुस एमरे पलटते हैं और सब यही अल्फाज दोहराते हैं, आप सरबराह मुमलिकत बनेंगे वरना तुर्क कौमों की खुराक बन जाएंगे। तो उस्मान साहब कहते हैं, यहाँ तुर्कों की फौज है, आप सलामत रहें सलामत रहें। जाते जाते यूनुस एमरे कहते हैं, अब एक अजीम रियासत उस्मान साहब के हाथों में है। ये कहते साथ ही यूनुस एमरे अपने सफर पर निकल पड़ते हैं और उस्मान साहब मजीद कहते हैं, मेरे हजरात, मेरे जंगजुओं और मेरी बहनों, हमने पूरे जहान में खबर भेज दी है। अल्लाह के हुक्म से हर कोई हमारी आला रियासत को पहचान लेगा, लेकिन हरगिज ना बोलें कि रियासत इत्तेहाद का मुतालबा करती है। रियासत इनहराफ को कभी कबूल नहीं करती। तो हम एक बंद मुट्ठी की तरह होंगे। हम तुर्कों की रियासत के लिए हमेशा एक झंडे तले मौजूद रहेंगे। ये सुनते साथ ही सब अल्लाह अकबर के नारे बुलंद करते हैं और उस्मान साहब और खान से कहते हैं, आप और मेरी बेटी एल्चम कराची में रहेंगे। आप जर्मनों की तरफ से आने वाले तमाम हमलों को पसपा कर देंगे। अब से सर्दियाँ आपकी हुक्मरानी में होंगी। और खान आगे बढ़ता है तो उस्मान साहब फरमान उसे दे देते हैं। फरमान थामने के बाद वो उनके हाथ का बोसा लेता है और कहता है, आपका फरीजा मेरी सर आंखों पर। फिर उस्मान साहब अलाउद्दीन से कहते हैं, हमारा कबीला आपसे आप और मेरी बेटी गोंचा के ज़ेरे इंतजाम रहेगा, आप हमारी हिफाजत करेंगे। अलाउद्दीन भी आगे बढ़कर फरमान थामता है और उस्मान साहब के हाथ का बोसा लेता है। उस्मान साहब मजीद कहते हैं, अब हम वैसे ही हैं जैसे हम पहले दिन थे और हम आखिरी दिन तक दुश्मनों की तरफ बढ़ना नहीं छोड़ेंगे। फतह हमारी होगी या नहीं ये सिर्फ रब जानता है। हम सिर्फ अमल के जिम्मेदार हैं, फतह के नहीं। हम चलेंगे, हम बढ़ेंगे ताकि अजीम तुर्क रियासत कायम रहे। ये कहते साथ ही उस्मान साहब तलवार निकाल कर अल्लाह अकबर का नारा बुलंद कर देते हैं। तो पूरे का पूरा लश्कर अल्लाह अकबर के सदाओं से गूंज उठता है। तो नाज़रीन, सीजन के आखिरी मंजर में सब अपने घोड़े दौड़ा देते हैं और उस्मान साहब उनकी क़यादत कर रहे होते हैं। उनकी आवाज़ गूंजती है, मैं उस्मान बे हूँ। मैंने अपने बाबा अतगल गाजी की तरफ से मीरास में मिली हक की आवाज़ को आगे बढ़ाया और पूरे जहान में फैला दी। हमने इमारात को वसी किया और उसे एक ऐसी रियासत बना दिया जो हमेशा के लिए तुर्कों का साया रहेगी। मैं सीधे रास्ते पर चलता रहा। उसूलों के बारे में बात करने के लिए मैं कभी भी कुरान के अहकाम से पीछे नहीं हटा। मैंने रब के हुक्म के अलावा कभी कोई काम नहीं किया। मेरी ख्वाहिश है कि मेरे पीछे रह जाने वाले रिवायात से मुँह ना मोड़ें। मेरी औलाद, मेरे जंगजू, पूरा आलम और मेरे लोग भी इंसाफ से कभी मुँह ना मोड़ें। फतह हासिल करने के लिए सिर्फ मेरे रब के रास्ते पर चलें। फतह हासिल करें ताकि उन तकलीफों के अजर के मुस्तहिक हो जाएं जो हमारे बाप दादा ने सही हैं। उस्मान साहब का लश्कर बर्फ रफ्तारी के साथ आगे बढ़ता ही चला जाता है।